السلام علیکم معزز سامعین کرام، میرا نام مشاہد محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں مشاہد اسلامک جنرل نالج۔ پچھلی ویڈیو میں نے جو ذکر کیا تھا موت کو یاد کرنا اور اس کے لیے مستعد رہنا، تو اس ٹاپک کو پوری سننے کے لیے آپ پوری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ سب سے زیادہ عقل مند روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ کون مومن عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور نیک عمل سے موت کے بعد کا سامان درست رکھے، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ عقل مند اور عاجز کون ہے؟ فرمایا ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو احکام شرعیہ کا فرما بردار بنا لے اور جو اپنے نفس سے حساب لے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آئے، اور نادان وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ موت کی یاد غفلت کو دور کرتی ہے۔ روایت ہے ودین بن عطا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو موت سے غافل پاتے تھے تو اس کے دروازہ پر کھڑے ہو کر 3 بار پکار کر فرماتے تھے، اے لوگو، اے ایمان والو، موت ضرور آنے والی ہے اور موت آرام اور برکت لائے گی ان کے واسطے جو اللہ کے دوست ہیں اور ان کے واسطے جو آخرت کے لیے کام کرتے تھے۔ یاد رکھو کہ ہر عمل کی انتہا ہے اور انتہا ہر عمل کی موت ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے جائے گا۔ لذت کو خراب کرنے والی کو یاد کیا کرو۔ خراسانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک مجلس میں جہاں لوگ قہقہہ مار کر ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ لذت کی خراب کرنے والی کا بھی ذکر کیا کرو۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ لذت کو خراب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا موت، شہداء کے ساتھ اٹھنے والا مردہ۔ روایت میں ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس شخص کا جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرے۔ علماء نے فرمایا ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات دے گا، جلد توبہ کی توفیق اور دل کی قناعت اور عبادت میں اطمینان اور دل جمعی، اور جو موت کو بھول جائے گا 3 بلا اس پر نازل ہوگی، توبہ کی توفیق اس کو نہ ہوگی اور تھوڑی چیز اس کو کفایت نہ کرے گی اور عبادت میں سستی کرے گا، قبر جنت کا باغ ہے۔ روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں افضل پرہیزگاری موت کی یاد ہے اور افضل عبادت آخرت کی فکر ہے۔ جس کو موت کی یاد نے عقلاً غمگین کیا پھر اس کی اصلاح وہ اعمال صالحہ سے کر لے، حتیٰ کہ وہ اپنے مشکل وقت پر جاتا رہے، طبعی طور پر وہ بیمار پڑ جائے تو وہ اپنے قبر کو دیکھے گا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ حافظ ابو الفضل عراقی نے اسی مفہوم کو اس طرح ادا کیا، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، جو ان سے مرتا ہے تو موت اس کی نیند ختم کر دیتی ہے۔ قبر عمل کا صندوق ہے۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر عمل کا صندوق ہے، اس کا حال موت کے بعد معلوم ہوگا۔ یعنی جس طرح آدمی اپنی محنت کا روپیہ صندوق میں رکھتا ہے، اسی طرح جو عمل بھلا یا برا کرتا ہے اس کا صندوق قبر ہے، نیک و بد کو ندامت۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص مرنے کے بعد افسوس کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا افسوس کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر نیک کار ہے تو افسوس کرتا ہے کہ زیادہ وہ نیکی کیوں نہ کی، اور اگر بدکار ہے تو افسوس کرتا ہے کہ گناہ سے کیوں نہ باز رہا۔ موت عیش کی طغیانی نکال دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس سے گناہ صاف ہوتے ہیں اور دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے۔ اگر تم موت کو اپنی مالداری کے زمانہ میں یاد کرو گے تو یہ عیش کی طغیانی کو نکال دے گی، اور اگر تم تنگ دستی میں اس کو یاد کرو گے تو یہ تم کو تمہاری موجودہ حالات زندگی پر قناعت پسند بنا دے گی۔ مال صدقہ کرو، موت سے محبت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کیا بات ہے کہ موت مجھے پیاری نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال ہوگا؟ اس نے عرض کی جی ہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں پہلے خرچ کر ڈالو، کیونکہ مومن کا دل اس کے مال کے ساتھ رہتا ہے۔
اگر وہ اس مال کو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خود بھی اس کے ساتھ مل جائے، اور اگر اسے پیچھے دنیا میں رکھے تو چاہتا ہے کہ خود بھی اس کے ساتھ پیچھے دنیا میں رہے۔ موت کو یاد کرنے والا حسد نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے گا وہ پھر کسی پر حسد نہ کرے گا اور خوشی بھی کم منائے گا۔ موت کی تیاری کر لو۔ حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ موت سے قبل موت کے لیے تیار رہو، موت کی فکر نہ کرو۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کی وجہ سے تم موت کا آنا پسند نہیں کرتے اسے فوراً چھوڑ دو، پھر تمہیں مطلق اندیشہ نہ ہوگا، چاہے جب تم مرو۔ موت دل کو نرم کر دیتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت کو یاد زیادہ کیا کرو، تمہارے دل کو نرم کر دے گی۔ قبرستان دیکھنے سے موت یاد آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر جایا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان دیکھنے کے فوائد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، اب قبرستان جایا کرو کیونکہ یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ مردہ نہلانے اور جنازہ پڑھنے کے فوائد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبروں پر جایا کرو، اس سے آخرت یاد رہتی ہے، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ مردہ جسم کو چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور دیکھو جنازہ کی نماز پڑھا کرو کیونکہ شاید اس سے کچھ غم و رنج تمہارے دل پر طاری ہو، اور رنجیدہ اور غمگین شخص اللہ کے سایہ میں رہتا ہے اور ہر بھلائی کو تلاش کرتا ہے۔ موت سے ڈر تو سب کو ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کلنا یکرہ الموت، البتہ عقلی گرانی نہ ہونی چاہیے، اس کا علاج اعمال صالح کی پابندی اور مناہی سے سخت اجتناب ہے۔ موت کی یاد بڑا دخل ہے امتثال اوامر اور اجتناب مناہی میں، پس موت کی یاد کو بڑا دخل ہوا عقلی گرانی کے رفع میں، اور طبعی گرانی موت کی مطلق مضر نہیں بلکہ نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت حق تعالی خود طبعی رغبت پیدا کرتا ہے جس سے اس کی طبعی گرانی کا تو نام و نشان نہیں رہتا۔ زیارت قبور کی یہ تاکید استحبابی اس لیے ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہو کر امور آخرت کی ترغیب ہوتی ہے، بس یہ تاکید حقیقت میں عام ہے مردوں اور عورتوں کو، لیکن حدیث میں لعنہ اللہ زوارات القبور میں جو ممانعت ہے اس کی علت عورتوں کا قلت صبر اور جزع و فزع اور احتمال فتنہ ہے، چنانچہ فی زمانہ ہی عورتوں کے حق میں قلت دین کی وجہ سے مفتی بھی ممانعت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھی امید رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں بیان کریں گے، جب تک کے لیے بنے رہیے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ آلموسٹ یو واچ مائی آل ویڈیوز، جزاک اللہ خیرہ۔